Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is civics for grade 10 and this is our 6th online lecture. عزیز طالبات، آج کے لیکچر میں ہم یہ دو ٹاپکس پڑھیں گے، 1956 کا آئین اور 1962 کا آئین۔ اس سے پہلے ہم نے قرارداد مقاصد کے بارے میں پڑھا تھا۔ قرارداد مقاصد کو ہر پاکستان کے تینوں آئین میں افتتاحیہ کے طور پر بھی رکھا گیا ہے اور اس کی جو شقیں تھیں وہ اس میں بھی شامل کی گئی ہیں۔ اب 56 کا آئین دستور ساز اسمبلی میں نئے آئین کا مسودہ 8 جنوری 1956 کو پیش کیا، جسے پھر اسمبلی نے اکثریت سے 29 فروری 1956 کو منظور بھی کر لیا۔ گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد اسے پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو نافذ کر دیا گیا۔ اب 56 کے آئین کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ پہلی اہم خصوصیت اس کی جو ہے وہ تحریری آئین۔ 1956 کا آئین جو کہ مختصر اور تحریری تھا، اور یہ آئین جو ہے 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا، اور آئین کے افتتاحیہ میں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا کہ اس کو شروع کرتے ہوئے ہم نے قرارداد مقاصد کی شقوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اب جو دوسری اہم چیز ہے وہ وفاقی آئین۔ وفاق سے کیا مراد ہے اور اس آئین کا وفاقی ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق 2 صوبوں پر مشتمل تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان۔ اب اختیارات حکومت کو جو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ان اختیارات میں ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست تھی، دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست تھی اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست تھی، جس میں پھر بیک وقت مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار بھی تھا۔ اس آئین میں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 صوبوں پر مشتمل تھا، اور اس کے علاوہ آئین میں صوبائی اور مرکزی اختیارات کی پھر حد بندی ان 2 فہرستوں میں کر دی گئی تھی ظاہر، اور اس کے تحت صوبے خود مختار بھی تھے، کچھ جو اختیارات ہیں اس میں وہ خود مختار بھی تھے۔ تیسرا، پارلیمانی نظام۔ اس نظام کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا اور صدر پاکستان ملک کے آئینی سربراہ تھے اور انتظامی اختیارات وزیر اعظم کو حاصل تھے۔ ایک ایوانی مقننہ جو اس آئین میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آئین کے مطابق پارلیمنٹ صرف ایک ایوان پر مشتمل ہوگی۔ واحد شہریت سے مراد ہے کہ اس آئین میں واحد شہریت کا قانون اپنایا گیا، یعنی پاکستان کے باشندے صرف پاکستانی کہلائیں گے اور انہیں صوبوں کی شہریت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ صوبے جو ہیں وہ ملک کے تمام صوبے برابر ہیں اور ملک میں صرف ایک شہریت جو ہے وہ رائج ہے۔ رہنما اصول سے کیا مراد ہے کہ حکومت کے رہنما اصول بنائے گئے اور ان میں جمہوریت، مساوات، معاشرتی انصاف اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی شامل تھا۔ 7واں اس کا پوائنٹ ہے آئینی ادارے۔ آئین کی اہم خصوصیات یہ بھی تھی کہ اس کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے، جن میں سپریم کورٹ، پبلک سروس کمیشن، آڈیٹر جنرل اور ادارہ تحقیقات اسلامی وغیرہ شامل تھے۔ اب آزاد عدلیہ اس کا ایک نہایت اہم نقطہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر عدلیہ آزاد ہے تو اس ملک میں انصاف کا بھی راج ہوگا، لیکن اگر عدلیہ آزاد نہیں تو ملک کے دیگر ادارے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دباؤ کا شکار ہوں اور ملک میں انصاف کا دور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس آئین کے تحت عدالتیں آزاد ہوں گی اور ججوں کو ملازمت کا تحفظ بھی دیا جائے گا۔
Now the next point is بنیادی حقوق. عزیز طالبات، کسی بھی ملک کے شہریوں کو بنیادی حقوق کا حاصل ہونا نہایت ضروری ہے. ان بنیادی حقوق میں ان کی رہائش ہے، خوراک ہے، طبی سہولیات ہیں، تعلیم ہے، اس طرح سے کہ حقوق ریاست ان کو دینے کا اختیار رکھتی ہے. اور یہ ریاست کا فرض بھی ہے، بنیادی فرض ہے کہ وہ ان تمام شہریوں کو بنیادی حقوق بھی فراہم کرے. اب اس آئین کے تحت بھی یہ طے پایا کہ تمام شہریوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے. اسی طرح تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور ان کو معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق عطا کیے جائیں گے. اس کا 10واں پوائنٹ ہے قومی زبانیں. اب اس وقت ملک جبکہ 2 حصوں میں یا ملک کے 2 صوبے بنائے گئے تھے، مشرقی اور مغربی بنگال. مغربی جو ہے پاکستان کا حصہ، وہاں جو اردو زبان بولی جاتی تھی. اس طرح سے مشرقی حصے میں جو کہ آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے، وہاں پر بنگالی زبان بولی جاتی تھی. اب اس آئین کے روح سے اردو اور بنگالی زبان سرکاری طور پر اپنائی گئیں، لیکن انگریزی زبان اس وقت بھی دفتری زبان کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی اور اس کو جو ہے پھر اردو اور بنگالی اس کی جگہ نہیں لے سکی. 11واں اس کا اسلامی دفات ہے. آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور جو صدر پاکستان ہے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمان ہو. اور آئین کے آغاز میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا. اب آئین میں کہا گیا کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، یعنی اسلام کے منافی کوئی قانون رائج نہیں کیا جائے گا. پاکستانی عوام کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. آپ کا یہ ایک اہم ٹاپک ہے 56 کا آئین. اس کو آپ نے نہایت اس سے یاد کرنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اور اس کے پوائنٹ کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے. آئی تھنک سو کہ آپ کو یاد بھی آسانی سے ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ پھر فردر کوئی کنفیوژن ہوگی تو وہ آپ انٹریکشن ٹائم میں اس کو سالو کر سکتے ہیں یا مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ 1962 کا آئین ہے، یعنی کہ 1962 کا آئین. اور اس کے اہم خد و خال کیا ہے. اب اس کے پس منظر پہ کچھ نظر ڈال لیتے ہیں کہ 1956 کے آئین کے بعد پھر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی یا پھر دوبارہ اسے کیوں بنایا گیا. 1956 کا جو آئین ہے 56 کا وہ جمہوری طرز کا تھا اور 62 کا جو آئین ہے یہ آمریت کی جھلک نظر آتا ہے، جس میں ون مین شو یا ڈکٹیٹرشپ ہمیں نظر آتی ہے. فروری 1960 میں ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین سازی کے لیے ایک 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی. اس نے اپنی سفارشات پر مبنی جو ہے ایک دستور وہ پیش کیا مسودہ، اور وہ 1961 میں صدر مملکت کو پیش کر دیا گیا. بعد ازاں پھر صدر نے وزیر خارجہ منظور قادر کی قیادت میں کابینہ کے 7 ارکان پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بنائی اور جس نے پھر سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کی اور پھر گورنروں کی کانفرنس میں منظور کر لیا گیا کہ اس طرح آئین مکمل ہوگا. 8 جون 1962 کو صدر محمد ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس آئین کو ملک میں نافذ کر دیا اور اس کے نمایاں خد و خال جو ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. اب سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ اس کی اہم خصوصیت کیا ہے. اس خصوصیات میں سے اسی طرح سے جیسے 56 کا آئین تھا کہ یہ تحریری آئین ہے اور 62 کا آئین بھی 56 کی طرح سے تحریری تھا. یہ آئین 250 دفعات 5 گوشواروں اور 12 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. یہ بھی وفاقی آئین ہے کی طرز کا ہے. 62 میں آئین بھی وفاقی آئین ہے اور ملک میں ایک مرکزی حکومت اور 2 صوبائی حکومتیں تھیں. مرکز اور صوبوں یعنی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اختیارات کو پھر 2 فہرستوں کے ذریعے واضح کر دیا گیا اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کے حوالے کر دیے گئے تھے. یہ آئین جو ہے اس کا تیسرا اہم خصوصیت اس کی کیا ہے کہ ایک ایوانی مقننہ.
اس آئین کے تحت پاکستان کی پارلیمنٹ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی جس صوبائی اسمبلی کا نام دیا گیا تھا۔ عزیز طالبات، اس کا جو چوتھا اہم نقطہ ہے وہ خصوصیت ہے، بلکہ وہ صوبوں کی مساوی حیثیت ہے۔ اب 62 کے آئین میں ملک کے دونوں صوبوں کے درمیان مساوی حیثیت کو برقرار رکھا گیا، یعنی کہ دونوں صوبوں کو مساوی حیثیت دی جائے گی، ان کے اختیارات مساوی ہوں گے اور ان کو ہر لحاظ سے مساوی جو ہے انصاف اور مساوات کے تحت رکھا جائے گا۔ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کی تعداد دونوں میں برابر یعنی 40 ہزار تھی اور قومی اسمبلی کی نشستوں میں برابری کا اصول قائم رکھا گیا تھا، اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین تھے ان کی تعداد اور اختیارات برابر تھے۔ اب قومی زبان کا جیسا پچھلا جو آپ نے آئین پڑھا ہے اس میں بھی قومی زبان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی انہوں نے قومی زبان کے بارے میں بیان کیا کہ اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری طور پر رائج کیا جائے گا، ہاں لیکن انگریزی زبان کا استعمال بھی بدستور جاری رہے گا جو کہ دفتری زبان کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ آئین جو ہے، یہ چھٹا پوائنٹ اس کا سب سے اہم ہے کہ صدارتی طرز حکومت، یعنی کہ نئے آئین میں صدارتی طرز حکومت قائم کیا گیا اور سربراہ ریاست اور سربراہ حکومت صدر ہی تھا، یعنی دونوں اختیارات صدر کے پاس تھے، ریاست کے بھی اور حکومت کے بھی، اور صدر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا، یعنی کہ اس کو تمام اختیارات میں وہ خود مختار تھا اور اپنی کابینہ کا انتخاب وہ خود ہی کر سکتا تھا، اور کابینہ صرف اسی کے سامنے جواب دہ تھی۔ کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے رکن نہیں تھے اور نہ ہی ووٹ دے سکتے تھے اور صرف اس کے اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے۔ اس چھٹے پوائنٹ سے آپ کو صدر کے اختیارات کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر صدر کے اختیارات کو لامحدود کر دیا، وہ جو ہے اپنی مقننہ میں بھی اور اپنی کابینہ میں بھی اختیارات رکھتے تھے، اس کا انتخاب بھی خود ہی کر سکتا تھا، اس کے سامنے جواب دے جو ہے کابینہ اس کے سامنے جواب دے، یہ تمام اختیارات اس کے اضافی اختیارات میں شامل تھے۔ اب ساتواں اس کا نقطہ اسی طرح سے آزاد عدلیہ کا ہے کہ 62 کے آئین میں بھی عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھا گیا اور عدلیہ کو ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ کہا جاتا تھا، اور یہ اختیارات اس کو دیے گئے کہ وہ صوبوں اور مرکز کے درمیان ہونے والے اختلافات کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کرے۔ آٹھواں اس کا نقطہ جو خصوصیت ہے وہ طریقہ ترمیم ہے۔ قومی اسمبلی کو 2/3 اکثریت سے کوئی بھی ترمیم منظور کرا سکتی تھی وہ، لیکن اس ترمیم کے مؤثر ہونے کے لیے دوبارہ پھر صدر مملکت کی منظوری لازمی قرار دے دی گئی۔ نواں جو اس کی اہم خصوصیت ہے وہ اسلامی دفعات۔ 62 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا، پھر یہ واضح کیا گیا کہ ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور عوامی نمائندے اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی اسلامی قوانین کے مطابق جو ہمیں حدود بتا دی گئی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے، اور ملک کے سربراہ کے لیے پھر یہ لازم تھا کہ وہ مسلمان ہو، اور آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں اسلامی تعلیمات کے خلاف قانون سازی نہیں کی جائے گی، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے منافی ہو۔ 10واں اس کا پوائنٹ جو شارٹ کوسچن کے لیے بھی آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بنیادی جمہوریتیں۔ نئے آئین میں عوام کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کرایا گیا اور یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ پھر اس نظام کے مطابق دیہاتی علاقوں میں یونین کاؤنسلز، قصبوں کے لیے ٹاؤن کمیٹیز اور شہروں میں میونسپل کمیٹیز قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلز اور ڈویژنل کاؤنسلز بھی قائم کی گئیں۔ اب آخر میں دیکھا جائے تو ان سب کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ کاؤنسلز اپنے اپنے علاقوں کے لیے ترقیاتی پروگرام تشکیل دیں اور ان پر عمل کریں، یعنی کہ انہوں نے بنیادی سطح پر ترقی یافتہ کاموں کے لیے
ترقی کے کاموں کے لیے کام شروع کر دیا، جس میں ترقیاتی پروگرام میں عام علاقوں کے لوگوں کو کونسلز کے جو تھے انہیں شامل کیا تاکہ وہ اس پر عمل درآمد کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ 11واں اس کا جو اہم خصوصیت ہے وہ طریقہ انتخاب ہے۔ بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کا چناؤ عوام نے بالواسطہ طریقہ انتخاب سے کیا، پھر یہ ارکان 5 سال کے لیے جو ہے منتخب ہوتے تھے اور ان کی تعداد 80,000 تھی، جو کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ 40,000 دونوں صوبوں سے لی جائے گی، تو ان کی 80,000 تھی جو دونوں صوبوں سے برابر لی گئی، اور بنیادی جمہوریتوں کو انتخابی ادارہ بنا دیا گیا۔ انتخابی ادارہ صدر اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ اب یہ 62 سے 69 تک نافذ العمل، یہ آئین جو ہے 1962 سے 69 تک نافذ العمل رہا۔